حدیث نمبر 241 حضرت ابو عمارہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ ہمیں حکم فرمایا مریض کی مزاج پرسی کرنے کا، جنازوں کے پیچھے چلنے کا، چھینک کا جواب دینے کا، قسم اٹھانے والے کی قسم کو پورا کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے کا اور سلام کو پھیلانے کا، یعنی بکثرت السلام علیکم کہنے کا۔ اور ہمیں منع فرمایا سونے کی انگوٹھیاں پہننے سے، چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے، سرخ ریشمی گدھوں کے استعمال سے اور کسی کے کپڑے پہننے سے، حریر، استبرق اور دیباج کے استعمال سے۔ یہ تینوں ریشمی کپڑوں کی قسمیں ہیں، بخاری و مسلم۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ پہلی 7 باتوں میں گمشدہ چیز کی تشہیر کرنے کا حکم دیا تاکہ مالک کا پتہ چل جائے۔ میسر یا پھر الف اور پھر ثا، یہ میسرہ کی جمع ہے۔ یہ ایسی چیز گدھی ہے جسے ریشم سے بنا کر اسے روئی وغیرہ سے بھر دیا جاتا ہے اور اس کو گھوڑوں کی کاٹھیوں اور اونٹوں کی کجاؤں پر رکھا جاتا ہے، جس پر گھوڑے اور اونٹ پر سواری کرنے والا بیٹھتا ہے۔ قصی، قاف پر زبر اور سین مشدد پر زیر۔ ایسے کپڑے جو ریشم اور سوت ملا کر بنائے جاتے ہیں۔ انشاد الضالہ کا مطلب ہے گمشدہ چیز کا اعلان اور تشہیر کرنا۔ فوائد: قسم اٹھانے والے کی قسم کو پورا کر دینے کا مطلب ہے کہ کوئی شخص تم پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم تم فلاں کام ضرور کرو، تو تم اس کے اعتماد کو مجروح مت کرو اور اس کام کو کر کے اس کی قسم پوری کر دو، بشرطیکہ کہ وہ کام حرام نہ ہو، اس کا تعلق مباحات اور مکارم اخلاق سے ہو۔ سونا اور ہر قسم کا ریشمی لباس صرف مردوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ اسلام میں مردوں میں نسوانیت اور سہل انگاری کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، البتہ عورتوں کے لیے یہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ باب نمبر 28 مسلمانوں کے عیوب کے چھپانے اور بغیر ضرورت کے ان کی اشاعت کے ممنوع ہونے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ وہ لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حدیث نمبر 242 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کے دنیا میں ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ مسلم۔ فوائد: لوگوں کے عیوب اور ان کی کوتاہیوں کی پردہ پوشی مکارم اخلاق میں سے اور اللہ کی صفت ستاری کی مظہر ہے، اس لیے اللہ کو یہ خوبی بہت پسند ہے اور قیامت والے دن وہ بھی اس شخص کو اسی قسم کی جزا دے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس سے باز پرس ہی نہیں فرمائے گا، یا اگر باز پرس کرے گا تو علی رؤوس الاشہاد نہیں بلکہ تنہائی میں کرے گا تاکہ کسی اور کے سامنے اسے شرمندگی نہ ہو، پھر چاہے گا تو معاف فرما دے گا یا کچھ عرصے کے لیے اسے بطور سزا جہنم میں بھیج دے گا۔ حدیث نمبر 243
انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے میری امت کا ہر فرد درگزر کے قابل ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں گے، اور یہ بھی اعلانیہ گناہ میں سے ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کا کام کرے، پھر صبح کو باوجود اس بات کے کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، اسے لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا، وہ کہے اے فلاں شخص گزشتہ رات میں نے اس طرح کام کیا، حالانکہ اس نے وہ رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کر دی تھی، اور یہ صبح کو وہ پردہ چاک کر رہا ہے جو اللہ نے اس پر ڈال دیا تھا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ بتقاضائے بشریت کسی گناہ کا ہو جانا جس پر انسان کو ندامت بھی ہو اور اس کا وہ اظہار بھی نہ کرے اور بات ہے اللہ کے ہاں اس کی معافی کی امید ہے، اور بصورت توبہ تو معافی یقینی ہے، لیکن اعلانیہ گناہ کرنا اور بات ہے۔ اس کے مرتکب کا دل ایک تو اللہ کے خوف سے، دوسرے اللہ کے احکام کی توقیر اور وقت سے خالی ہے، تیسرے ایسا شخص بالعموم توبہ کی توفیق سے بھی محروم ہی رہتا ہے، چوتھے اللہ کی نافرمانی کا فخریہ طور پر اظہار اللہ کے غضب و انتقام کو دعوت دینے کے مترادف ہے، ایسا شخص پھر اللہ کے ہاں کیوں کر قابل معافی ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 244۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی بدکاری کا ارتکاب کرے اور اس کا یہ گناہ ظاہر ہو جائے تو اس پر حد جاری کرے اور اس کو ملامت ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، پھر اگر دوبارہ بدکاری کرے تو اس پر حد جاری کرے اور اسے ملامت نہ کرے، پھر اگر تیسری مرتبہ یہ کام زنا کرے تو اسے بیچ دے، اگرچہ بالوں کی رسی کے عوض ہی اسے بیچنا پڑے۔ بخاری و مسلم۔ تسریب کے معنی ہے توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ۔ فوائد: لونڈی کی حد زنا 50 کوڑے ہے، یہ سزا خود مالک بھی دے سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں مالک ہی سے خطاب ہے۔ توبیخ و ملامت نہ کرنے سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ شاید آئندہ اس گناہ سے باز رہے، کیونکہ بعض دفعہ پیار اور نرمی بھی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس صنف نازک پر کلام نرم و نازک بے اثر ہو تو سہبارہ یہ کام کرنے پر اسے بیچ ڈالے، چاہے اسے برائی نام ہی قیمت وصول ہو۔ حدیث نمبر 245۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اسے زد و کوب کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پس ہم میں سے کوئی اسے ہاتھ سے، کوئی اپنے جوتے سے اور کوئی اپنے کپڑے سے مار رہا تھا، پھر جب وہ آدمی چلا گیا تو بعض نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے، آپ نے فرمایا اس طرح مت کہو، اس کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو۔ بخاری۔ فوائد: یعنی ایک مسلمان کے حق میں بد دعا کرنا شیطان کی مدد کرنا ہے، کیونکہ شیطان کا مشن بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنا اور انہیں دنیا و آخرت کی رسوائیوں کا مستحق قرار دلوانا ہے۔ اس حدیث سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جن کے نزدیک شراب نوشی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اس کے لیے تعزیری سزا ہے جو حالات کے مطابق کم و بیش ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے علماء جو اس کی حد 40 کوڑے کے قائل ہیں، وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مذکورہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ اس کی حد مقرر نہیں ہوئی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں 40 کوڑوں کی سزا دی تو اب یہی اس کی متعین حد ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں اسی پر عمل کیا،
بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 40 کوڑوں میں مزید اضافے کر کے اس کی سزا 80 کوڑے کر دی۔ اس کی بابت یہ علماء کہتے ہیں کہ اصل حد تو 40 کوڑے ہی ہے، مزید 40 کوڑے تعزیری سزا تھی جس کا حق امام وقت کو حاصل ہے کہ اگر وہ ضرورت محسوس کرے تو اصل حد کے ساتھ تعزیری سزا بھی جو وہ مناسب سمجھے دے سکتا ہے۔ یہی دوسرا قول راجح ہے کہ شراب نوشی کی حد مقرر ہے، اس کی سزا تعزیری نہیں، اور وہ 40 کوڑے جس میں بطور تعزیر اضافے کی گنجائش ہے۔ واللہ عالم۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اسلام کا نظام تعزیرات، عبدالرحمن بن عبدالعزیز الداود، اردو ترجمہ۔ باب نمبر 29، مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھلائی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ حج۔ حدیث نمبر 246، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث باب تعظیم حرمات المسلمین حدیث نمبر 235 میں گزر چکی ہے۔ فوائد۔ اس میں اس امر کی ترغیب دی گئی ہے کہ بغیر کسی دنیاوی مفاد یا مقصد کے محض رضائے الہی کے لیے مسلمانوں کی حاجات و ضروریات پوری کی جائے، یہ نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ ایسے شخص کی حاجات خود اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے، اور آخرت میں اس کا جو اجر عظیم ملے گا وہ الگ ہے۔ حدیث نمبر 247، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست اور اسیر الحال بدحال پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم دین تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور آپس میں اس کی تدریس سیکھتے یا سکھلاتے بحث و تکرار کرتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، اور جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ مسلم۔ فوائد۔ اس میں مذکورہ فوائد کے علاوہ اور بہت سی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، مثلاً تنگ دست پر آسانی کرنے کی فضیلت، علم شریعت حاصل کرنے کی سعی و کاوش کی فضیلت، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے درس و تدریس اور افہام و تفہیم کے لیے اجتماع کی ترغیب و فضیلت، اور یہ جو گھروں میں ختم قرآن کی محفلیں منعقد کر کے ان سے فوت شدگان کی بخشش و مغفرت کی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، یہ الگ صورت ہے جو ایک رسم و رواج سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی کام خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں اس حدیث میں نسبت پر اعتماد کرنے کے بجائے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب و تلقین کی گئی ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے جو اعمال صالحہ اور اخلاق عالیہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور صرف خاندانی عزت و شرافت پر اتراتے ہیں۔ باب نمبر 30، شفاعت کا بیان، کسی کی سفارش کرنا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کوئی اچھی سفارش کی اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہوگا۔ سورۃ النساء۔ حدیث نمبر 248۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو آپ اپنی شرکائی مجلس کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے اس کے لیے سفارش کرو، تمہیں بھی اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو پسند فرماتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے جو چاہتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فوائد۔ اس میں جس سفارش کی ترغیب دی گئی ہے وہ حلال و مباح امور میں ہے۔ حرام کام یا اسقاط حد مقررہ شرعی سزا کی معافی کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 249۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بریرہ رضی اللہ عنہ اور اس کے خاوند کے قصے میں منقول ہے کہ اس بریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس مغیث خاوند سے رجوع کر لے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا کیا آپ رجوع کرنے کا مجھے حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو صرف سفارش کرتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری۔ فوائد۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی جو ایک غلام مغیث کے نکاح میں تھی۔ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد اسلام نے لونڈی کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے غلام خاوند کے نکاح میں رہنا پسند نہ کرے تو نکاح فسخ کرا سکتی ہے، چنانچہ اس نے اپنا یہ حق استعمال کرتے ہوئے اپنی خاوند مغیث سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مغیث کو بریرہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتا اور اس کی منت سماجت کرتا تاکہ تعلق زوجیت منقطع نہ کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اور مغیث کی حالت زار کا علم ہوا تو آپ نے بریرہ سے سفارش کی کہ وہ اپنے خاوند سے رجوع کر کے اس سے تعلق زوجیت بحال کر لے، لیکن چونکہ یہ حکم شرعی نہیں تھا، ایک مشورہ اور سفارش ہی تھی، اس لیے بریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کو اپنے لیے مفید تصور نہیں کیا اور اسے قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے شخصی حقوق اور شخصی آزادی کو تسلیم کیا ہے اور اس کا وہ پورا احترام کرتا ہے بشرطے کہ وہ دائرہ شریعت سے متجاوز نہ ہو۔ اس آزادی کو جبر و اکراه سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ باب نمبر 31۔ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اکثر سرگوشیوں مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں مگر جو حکم کرے صدقہ کرنے کا، بھلائی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا۔ سورۃ النساء۔ اور فرمایا صلح بہتر ہے۔ اور فرمایا پس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان جو ہیں سو وہ بھائی ہیں، پس تم دو بھائیوں کے درمیان ملاپ کرا دو۔ حدیث نمبر 250۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے ہر اس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ تیرا دو آدمی کے درمیان فیصلہ کر دینا، ان کے درمیان انصاف کے تقاضوں کے مطابق صلح کرا دینا صدقہ ہے۔ تیرا کسی آدمی کی اس کی سواری کے معاملے میں مدد کرنا کہ اس کو اس پر سوار کرا دے یا اس کے اوپر اس کا سامان رکھوا دے صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو تو نماز کے لیے اٹھائے صدقہ ہے۔ تیرا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ تعدیل بینہما کی معنی ہے انصاف سے ان کے درمیان صلح کرا دینا۔ فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ڈھانچہ لچکدار بنایا ہے، یعنی ان میں ایسے جوڑ لگائے ہیں جن کی وجہ سے اس کے لیے ہر قسم کی حرکت ممکن رہے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو اعضاء حرکت کرنے کے قابل نہ ہوتے۔
اگر ایسا ہوتا تو انہیں حسب منشا استعمال کرنا اس کے لیے ناممکن رہتا۔ اس اعتبار سے یہ جوڑ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ہر انسان میں یہ جوڑ 360 کی تعداد میں ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں وضاحت ہے۔ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ ادائیگی شکر کی نہایت آسان مختلف صورتیں بتلا دی ہیں، جس کی کچھ تفصیل مذکورہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور بعض روایات میں اس کے لیے طلوع شمس کے بعد 2 رکعت پڑھ لینے کو کافی قرار دیا گیا ہے، اور بعض میں کہا گیا ہے کہ اگر کچھ نہ ہو سکے تو لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔